علی بن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ حق تعالیٰ نے موسیٰ سے وعدہ کیا کہ 30 روز میں توریت اور لوحیں ان کے پاس بھیجی جائیں گی۔ آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو خدا کے وعدے کی اطلاع دی اور طور کی جانب روانہ ہوئے اور اپنی قوم میں ہارون کو اپنا خلیفہ بنایا۔ جب 30 روز گزر گئے اور موسیٰ واپس نہ آئے تو ان لوگوں نے ہارون کی اطاعت ترک کر دی اور چاہا کہ ان کو مار ڈالے، اور کہنے لگے کہ موسیٰ نے ہم سے غلط کہا اور ہمارے پاس سے بھاگ گئے۔ اس وقت شیطان ایک مرد کی صورت میں ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ موسیٰ تمہارے درمیان سے بھاگ گئے اور اب واپس نہیں آئیں گے، لہذا اپنے زیورات جمع کرو تاکہ میں تمہارے لیے ایک معبود بنا دوں۔ سامری موسیٰ کے لشکر کا سردار تھا۔ جس روز خدا نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو غرق کیا تھا، اس نے اس روز جبرائیل کو دیکھا تھا کہ وہ ایک مادہ حیوان پر سوار ہیں، اور وہ جانور جس جگہ قدم رکھتا ہے وہ زمین حرکت کرنے لگتی ہے۔ تو سامری نے جبرائیل کے گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے کی خاک اٹھا لی، دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے۔ اس نے اس کو ایک تھیلی میں رکھ لیا اور بنی اسرائیل پر ہمیشہ فخر کیا کرتا تھا کہ میرے پاس ایسی خاک ہے۔ جب شیطان نے بنی اسرائیل کو فریب دیا تو ان لوگوں نے اس کے فریب میں آ کر بچھڑا بنایا۔ پھر شیطان سامری کے پاس آیا اور کہا، وہ خاک جو تیرے پاس ہے لے آ، اور اس سے لے کر اس بچھڑے کے شکم میں رکھ دیا۔ تو اسی وقت وہ بچھڑا حرکت میں آیا اور بولنے لگا، اور اس کے بال اور دم پیدا ہو گئی۔ اس وقت بنی اسرائیل نے اس کو سجدہ کیا۔ وہ 70,000 اشخاص تھے۔ ہارون ان کو نصیحت فرماتے تھے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ نہیں آئیں گے ہم اس بچھڑے کی پرستش ترک نہ کریں گے، اور یہی نہیں بلکہ انہوں نے چاہا کہ ہارون کو ہلاک کر دیں۔ ہارون نے گریز کی، غرض وہ اسی حال پر قائم رہے یہاں تک کہ موسیٰ کو 40 روز طور پر گزر گئے۔ خدا نے ان کو 10ویں تاریخ کو توریت عطا فرمائی جو تختیوں پر نقش تھی۔ اس میں وہ سب کچھ احکام اور قصے تھے کہ جن کی ان لوگوں کو ضرورت تھی۔ پھر خدا نے موسیٰ پر وحی کی کہ ہم نے تمہاری قوم کا تمہارے بعد امتحان لیا۔ سامری نے ان لوگوں کو گمراہ کیا اور وہ لوگ سونے کے بچھڑے کی جو بولتا ہے پرستش کرنے لگے ہیں۔ موسیٰ نے کہا گوسالہ تو سامری نے بنایا لیکن اس میں آواز کس نے پیدا کی؟ فرمایا، اے موسیٰ جب میں نے دیکھا کہ ان لوگوں نے میری جانب سے منہ پھیر لیا اور گوسالہ کی طرف مائل ہو گئے ہیں تو میں نے ان کے امتحان کو اور زیادہ کر دیا۔ تو موسیٰ غصہ میں بھرے ہوئے اپنی قوم کی جانب روانہ ہوئے، اور جب ان لوگوں کو اس حال میں مشاہدہ کیا تو غصہ میں ان سے اس سب کا حساب لیا۔ پھر بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم نے اپنے اختیار سے اب کے وعدہ کے خلاف عمل نہیں کیا، لیکن فرعون اور اس کی قوم کے بے شمار مال و دولت ہم کو حاصل تھی، یعنی ان کے زیورات وغیرہ، تو ہم نے ان سب کو پگھلا دیا اور ایک گوسالہ بنایا۔ سامری نے خاک اس کے شکم میں ڈال دی تو وہ بولنے لگا، اس سبب سے ہم نے اس کی پرستش کی۔ موسیٰ نے سامری پر اعتراض کیا کہ کیوں تو نے ایسا کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے ایک مٹھی خاک دریا کی جبرائیل کی سواری کے پیر کے نیچے سے اٹھائی تھی اور اس کو گوسالہ کے شکم میں ڈالا تو وہ بولنے لگا، اور میرے نفس نے میرے لیے یوں ہی زینت دی۔ یہ سن کر موسیٰ نے گوسالہ کو آگ میں جلا کر اس کی راکھ دریا میں بہا دی اور سامری سے کہا کہ جا، تیرے لیے جب تک تو زندہ ہے یہی روزی ہوگا کہ تو کہتا رہے کہ کوئی مجھ کو نہ چھوئے، اور یہ علامت تیرے فرزندوں میں بھی باقی رہے گی تاکہ لوگ تم کو پہچانیں اور تمہارے فریب میں نہ آئیں۔ چنانچہ آج تک اولاد سامری مصر و شام میں مشہور ہیں اور ان کو لوگ لامساس کہتے ہیں۔ غرض کہ موسیٰ نے ارادہ کیا کہ سامری کو مار ڈالے، لیکن خدا نے وحی فرمائی کہ اس کو قتل نہ کرو کیونکہ وہ سخی ہے۔